بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ عمران خان صاحب کا جی کا آج کیس ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے اندر تھا۔ تمام تفصیلات آپ تک پہنچ چکی ہیں جی، میں اس کو بار بار ڈسکس کروں؟ اب تو 4 سال کے بچے کو بھی پتہ چل گیا کہ آج سپریم کورٹ میں کیا ہوا، ہائی کورٹ کے اندر کیا ہوا، کس طرح امجد پرویز صاحب جو ہیں الیکشن کمیشن کے وکیل، انہوں نے کس طریقے سے ڈیلیئنگ ٹیکٹکس استعمال کرنے کی کوشش کی، فریق بنانے کی کوشش کی حکومت پاکستان کو۔ اس پر چیف جسٹس ہائی کورٹ اسلام آباد انہوں نے کیا جواب دیا کہ کیوں ان کو ضرورت پیش آ رہی ہے؟ 3 سال کی سزا ہے اس کے اوپر۔ اب جو عارف علوی صاحب ان کے جو انہوں نے سزائیں معاف کی ہیں، ویسے اس حساب سے عمران خان صاحب کی 6 ماہ کی سزا ویسے واپس ہو گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ سپریم کورٹ بار کونسل وہ بھی میدان میں آ گئی ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں جسٹس عامر فاروق صاحب کی معزز عدلیہ جس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کہتے ہیں، اس نے تسلیم کیا کہ جج ہمایوں دلاور صاحب نے جلدی سے فیصلہ دیا۔ اس کے پیچھے کون سی وجوہات تھیں، کس کا پریشر تھا کیا نہیں تھا؟ انہوں نے کہا کچھ غلطیاں اس کا ازالہ کرنا چاہیے۔ آج بھی لطیف کھوسہ صاحب معزز عدلیہ پر اپنے دلائل کے ذریعے چھائے رہے اور انہوں نے اپنی بات تسلیم کروائی کہ چند ایک چیزیں، جو 3 چیزیں اس میں مین ہے۔ ایک تو ٹائم بارڈ ہے، یعنی یہ ایک اس کا ٹائم گزر چکا ہے، جو اس کا دورانیہ تھا وہ گزر چکا ہے۔ دوسرا، سیکٹری الیکشن کمیشن صاحب جو ہیں ان کے کہنے کے اوپر یہ درخواست دی گئی اور یہ درخواست ہی غلط ہے۔ دوسرا، یہ درخواست جو ہے وہ آنی چاہیے تھی جناب مجسٹریٹ صاحب کے پاس جو میاں والی کے ہیں، وہ وہاں سے ہی اس کی سٹارٹنگ ہونی چاہیے تھی۔ اگر وہ فیصلہ نہ کرتے پھر اس کے بعد کوئی دوسرا حل تلاش کرتے۔ یہ چند چیزیں تھیں۔ پھر جو جسٹس عامر فاروق صاحب نے جو جناب چیف جسٹس ہائی کورٹ جو انہوں نے جو فیصلہ دیا تھا سپریم کورٹ کی ہدایت پر، اس کو جناب جج ہمایوں دلاور صاحب نے کنسیڈر نہیں کیا۔ جو معزز سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا تھا اس کو جسٹس عامر فاروق صاحب نے ڈیلے کیا، کچھ بیماری کی، کچھ اور باتیں کی۔ اس طریقے سے کرتے کرتے جناب یہ کھیل ہوا۔ پھر اب کل جناب 11 مطلب کہ کل کی مراد وہ آج 11 بجے جس وقت میں ویڈیو کر رہا ہوں، اب تو رات کا 1-1:30 بج چکا ہے، تو آج صبح 11 بجے کے قریب جناب دوبارہ عدالت لگے گی اور معزز عدلیہ کے اندر کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ معزز سپریم کورٹ نے اس کو جو ہے وہ ڈیلے کر دیا۔ اب 2 چھٹیاں آ گئیں، چھٹیوں کے بعد سنڈے اور منڈے والے دن جناب یہ دوبارہ جو کیس لگے گا، وہ اس لیے کہ عمران خان صاحب کا جو فیصلہ سپریم معزز ہائی کورٹ کے اندر ہے اس کا رزلٹ آ جائے گا۔ کیا عامر فاروق صاحب اس کے اوپر رزلٹ دیتے ہیں؟ اور اس کے علاوہ جو انہوں نے سب سے اہم جو بات 3-4 لائنیں جو آج جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے کی ہیں جی، اس سے کافی پریشانی پیدا ہوئی ہے کہ وہ جو اس دن جج صاحب تھے اٹک کے مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے جو ایک تفصیلی نوٹ لکھا، یعنی وہ عدالت ہی ہے نا جی، تو وہ جمع بھی کروائی گئی۔ اس کے ہائی کورٹ کے اندر تفصیل بھی جسٹس عامر فاروق صاحب کو بھی جمع کروائی گئی اور معزز سپریم کورٹ کو بھی بتایا گیا کہ عمران خان صاحب ایکس پرائم منسٹر کی حیثیت سے اور ایک انسانی حقوق کی حیثیت سے جو ان کو اپنا چیزیں چاہیے تھی وہ نہیں مل رہی ہیں۔ اور پھر اس کے اوپر لطیف کھوسہ صاحب نے سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا کہ جب کوئی وکیل، اس کی پرائیویسی ہوتی ہے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ملنے پر، جب وہ وہاں پر ملنے جاتے ہیں تو جناب کوئی آدمی بیٹھا ہوتا ہے، وہ کون ہے؟ وہ پولیس والا ہوتا ہے یا کوئی اور ہوتا ہے۔ کیمرے کے متعلق انہوں نے بتایا کہ کیمرہ ریموو نہیں کیا گیا اور اس کی جو ہے وہ CCTV فوٹیج کیا وہ وہیں پہ رہ رہی ہے یا کہیں اور جا رہی ہے، یہ آپ خود سمجھدار ہیں، فیکٹری کے اندر جا رہی ہے یا کہاں اور۔ یہ ساری باتیں آج سارا دن ہوئی ہیں جی، یعنی عمران خان صاحب کو آج جو ریلیف ملنا تھا وہ نہیں ملا۔ کل معزز ہائی کورٹ کیا ریلیف دے گی؟ کل جمعہ کا دن ہے جی۔ پچھلا جمعہ پہلے پاکستان تحریک انصاف نے خوشیاں منائی تھی، پھر اس کے بعد غمگین ہو گیا، ان کو بات سمجھ نہ آئی۔ جیسے اکثر پاکستان مسلم لیگ نواز کے ساتھ ہوتا ہے کہ پہلے وہ مٹھائی کھاتے ہیں پھر وہ جناب جمعہ جو ان پہ بھاری پڑتا ہے۔ کل کا دن دیکھتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ پاکستان کی بھلائی کے لیے اور پاکستان کے 80% آبادی جو ایک لیڈر کو چاہتی ہے، پوری دنیا چاہتی ہے، وہ اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ 7 مقدمات میں عمران خان صاحب کے خلاف آرڈر ہو چکے ہیں، جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے وہاں سے، لیکن اس پر ابھی عمل درآمد کوئی نہیں ہوا، وہ رک گئی ہے۔ یہ ساری چیزیں ایک پروسیس کے تحت ہوئی ہیں، لیکن سب سے جو اہم بات ہے جی، میں اس کی طرف اب آنے لگا ہوں جی۔ غور کریں جناب کہ ایک شور اٹھا 90 دن الیکشن کا PDM کی طرف سے،
پھر جو جناب صدر پاکستان ہے انہوں نے جناب ایک پہلا ٹویٹ دھماکہ کیا، پھر جناب انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا الیکشن کمیشن صاحب کو کہ جناب آپ آئیں، آ کر بیٹھیں اور بیٹھ کر بات چیت کریں، الیکشن کے ڈیٹ فکس کریں، کیوں نگران حکومت آ چکی ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن صاحب نے خطا و خطابت آج کی ہے، انہوں نے کہا جی کہ جو نیا آرٹیکل آیا اس کے تحت آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے، جو ذرائع کے مطابق خبر آئی ہے جی اس کے مطابق۔ اب اس کے اوپر کیا رد عمل آتا ہے، یہ جو بریسٹر ہیں یا قانون دان لوگ ہیں انہوں نے کہا جی یہ کھیل جو ہے، اس کے اظہر صدیق صاحب نے بھی بیان کیا ہے کہ یہ کھیل جائے گا جی سپریم کورٹ کے اندر۔ کیا سپریم کورٹ اس وقت جو چیف جسٹس عمر عطا بدیال ہوں گے یا نئے چیف جسٹس صاحب ہوں گے، یعنی اس کو اس طریقے سے کھیلا جائے گا۔ تمام امیدیں جو ہیں پاکستان مسلم لیگ کی وہ آنے والے چیف جسٹس صاحب پر ہیں، کیا وہ ان کو اتنا ریلیف دے سکیں گے جتنا وہ سوچ رہے ہیں؟ یہ ساری چیز سوال ہیں۔ اور اب آج جو اہم چیزیں دو ہوئی ہیں وہ ہیں جی چیزیں سوچنے والی۔ یہ تو آپ کو ہر بندے نے بات کی ہے اس کے اوپر کہ عمران خان صاحب کے ساتھ عدالت نے کیا کیا اور پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء نے کس طریقے کے ساتھ جناب امجد پرویز صاحب جو الیکشن کمیشن صاحب کے وکیل ہیں ان کو چت کیا، اور جسٹس عامر فاروق صاحب نے یہ بات تسلیم کی کہ جو لوور کورٹ ہے اس سے غلطی ہوئی، یعنی جج ہمایوں دلاور صاحب کی جو کورٹ ہے اس سے کوئی غلطی ہوئی۔ اس کے اوپر انہوں نے کہا کہ آپ ٹھنڈے رہیں اور ان کو اصلاح کا موقع دینا چاہیے۔ عمران خان صاحب اس دن سے اندر ہیں، پوری قوم کا ایک لیڈر ہے، امت مسلمہ کا لیڈر ہے جی۔ یہ لطیف کھوسہ صاحب نے ایسے ہی لفظ انہوں نے جسٹس عامر فاروق صاحب کو کہا کہ آپ کمال کرتے ہیں جی کہ ایک پارٹی ہے اس کا لیڈر ہے، 70-80% عوام اس کو چاہ رہی ہے، اور وہ جناب وہ 14-15 دن یا اس سے زیادہ ہو گئے جی وہ جیل کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ 5 تاریخ کے قریب 5 کو یہ فیصلہ آیا تھا تو 5 تاریخ سے وہ جیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ آج اپنا کتنے دن ہو گئے جی آپ گن لیں۔ لیکن دوسری طرف جو اہم چیز ہے سوچنے والی وہ یہ ہے جی کہ الیکشن کمیشن صاحب کے ساتھ امریکن جو اپنا سفیر ہیں جن کو کہہ لیں وہ ملے ہیں جی۔ کیوں ملے ہیں؟ ڈونلڈ بلوم صاحب، یہ وہ نہیں ہے، ڈونلڈ لو نہیں ہے۔ ایک دن میں پہلے غلطی سے ایک دن ایسی بات کر گیا، میں اس کی معذرت کرتا ہوں۔ یہ ڈونلڈ بلوم ہے، وہ ڈونلڈ لو ہے جس نے سائفر والا کیس کیا تھا، یہ ڈونلڈ بلوم ہے۔ یہ بھی رجیم چینج اکثر ملکوں میں جب کہیں کرنی ہو تو اس بندے کا جناب وہاں پر ذکر خیر بھی ہوتا ہے اور اس کو ڈیوٹی بھی وہاں پر دی جاتی ہے۔ اس نے جہاں جہاں ملکوں کے اندر رجیم چینج کیا، بڑے کامیاب آپریشن اس بندے نے کیے ہیں۔ یہ بندہ ڈونلڈ لو کے بعد اس کو ذمہ داریاں ایشیا کی دی گئی ہیں۔ اس نے آج ملاقات کی ہے جی کس کے ساتھ؟ جناب الیکشن کمشنر صاحب۔ اب یہ بات آپ ذرا کنسیڈر کریں کہ الیکشن کمشنر کا کیا تعلق جی امریکہ کے سفیر سے ملاقات کا؟ کیا امریکہ کے سفیر صاحب کہنے آئے کہ آپ الیکشن کروا دیں؟ کیا وہ کہنے آئے کہ عمران خان صاحب کو آگے آنے دیں؟ کیا وہ یہ کہنے آئے کہ صاف شفاف الیکشن کروا دیں؟ کیا وہ کہہ رہے ہیں کہ ٹائم سے الیکشن کرا دیں یا صدر عارف علوی صاحب کی بات مان لیں؟ یہ ساری باتیں آپ ذرا ذہن کے اندر رکھیں۔ کیا وہ ان باتوں پہ ڈسکس کریں ہیں یا پاکستان کی جو آبادی اس وقت مہنگائی کے اندر گری ہوئی ہے اور گھری ہوئی ہے اس کو ریلیف دلانے کے لیے جناب وہ گئے ہیں کہ اگر آپ الیکشن کرائیں گے یہ جو آبادی اس وقت مصیبت کے اندر ہے، 24 کروڑ کے قریب آبادی ہے جو مصیبت کے اندر گھری ہوئی ہے، اس کو ریلیف ملنا چاہیے۔ یہ ساری باتیں آپ ذرا ذہن کے اندر نقشے کو پلس اور مائنس دونوں حساب سے نوٹ کریں۔ پھر میں اینڈ پہ اس کو ذرا بتاتا ہوں کہ امریکن جو ہیں ان کا طریقہ کار کیا ہے۔ جب پنجاب اور کے پی کے کی اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تھی اس وقت بھی بیان آنے شروع ہوئے تھے کہ ہم جناب جمہوریت کو پسند کرتے ہیں، اور پھر جمہوریت کا جو جنازہ نکالا گیا وہ آپ کے سامنے ہے جی۔ جس طرح کا جبر تشدد ہوا، امریکہ سے آواز نہیں آئی، انہوں نے کہا جی ان کا اپنا انٹیریئر پرسنل معاملہ جی، ملکی معاملات ہیں، ہم اس میں مداخلت نہیں کرنا چاہتے، ہم انسانی حقوق کے ترجمان بھی ہیں، جہاں پر حملہ کرنا ہو وہاں انسانی حقوق کا بہانہ بنایا جاتا ہے، یا جناب کوئی ایسے ویپنز جناب ہمیں مل گئے ہیں یا کوئی اور بہانہ کر کے اس ملک پر چڑھائی کی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہیں وہ آج ملے ہیں جناب الیکشن کمیشن صاحب سے۔ یہاں تک اس بات کو ذرا روکیں۔ اب چلتے ہیں جی کہ ایک خبر لندن سے گردش کر رہی ہے، اس کو سبی کاظمی صاحب نے اپنے ویلاگ کے اندر شیئر کیا۔ وہ بات میں انہی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میری اپنی بات میں اس لیے نہیں کر رہا کہ میں لندن نہیں رہتا، وہ آسٹریلیا رہتے ہیں، ان کے پاس ذرائع زیادہ ہے۔ بات ہے
اور بات ہے سے مراد میری یہ ہے کہ کئی اور سورسز سے کنفرم کرنے کے بعد میں یہ چیز کر رہا ہوں، لیکن کورٹ میں یہ کر رہا ہوں کہ سبھی کاظمی صاحب نے اپنے ویلاگ میں یہ بات کہی ہے، تو میں اس لیے انہی کے حوالے سے آپ کو یہ بات کر رہا ہوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جناب نواز شریف صاحب دبئی آئے، وہاں زرداری صاحب سے ملاقات کی، انہی دنوں جناب زرداری صاحب امریکہ بھی گئے، انہی دنوں جناب بلاول بھٹو صاحب امریکہ بھی گئے، انہی دنوں جناب بلاول بھٹو صاحب نے افغانستان کو دھمکی بھی دی، انہی دنوں کے اندر جناب نواز شریف صاحب سعودی عرب بھی ویٹنگ لسٹ میں رہے جب وزیر اعظم ان کے بھائی تھے، اور شاہی خاندان سے ملنے کی کوشش کی، وہ ملے یا نہیں ملے، دو طرح کے نظریات آئے ہیں، کو آفیشل سٹیٹمنٹ وہاں سے نہیں آئی۔ اچھا، اب پھر اس کے بعد وہ زرداری صاحب سے ایک دفعہ پھر ملے، کچھ معاملات طے کرنے کی کوشش کی، پھر مولانا فضل الرحمان صاحب نے جناب اپنے اعتراضات کیے کہ مجھے اعتماد میں نہیں لیا گیا، پھر دوسری پی ڈی ایم کی جماعتوں نے اعتراض کیا، مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ فون پر بات ہوئی، باقی جو جماعتیں ان کے ساتھ بات نہیں ہوئی۔ اس کے بعد جناب پھر یہ دورہ مکمل کرنے کے بعد خرامہ پھر جرمنی گئے، جرمنی سے پھر اور سیر کرتے ہوئے جناب وہ لندن واپس پہنچ گئے۔ پھر اب حکومت ختم ہو گئی، حکومت ختم ہونے کے بعد جناب جو وزیر اعظم صاحب تھے سابقہ، وہ اب اپنے وائف کے ساتھ یا اپنے بچوں کے ساتھ چلے گئے، وہ بتاتے کہ میری وائف بیمار ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے۔ وہ لندن گئے، کل کے ذرائع کے مطابق ان کی 1.5-2 گھنٹے ملاقات ہوئی ہے اپنے بڑے بھائی سابق وزیر اعظم، 3 دفعہ کے وزیر اعظم اور موجودہ جو وزیر اعظم ہیں، ان کے سارے اختیارات وہاں لندن میں تھے، جو معاملات پی ڈی ایم طے کرنا چاہتی تھی وہ لندن جا کے کرتی تھی۔ یہاں پر جو وزیر اعظم پاکستان کے وزیر اعظم تھے، وہ جناب جس طرح ان کے بھائی بڑے پہلے وزیر اعظم تھے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعلیٰ تھے، وہ وزیر اعظم ہونے کے باوجود بھی وہ وزیر اعلیٰ پنجاب ہی رہے ہیں جی، حکومت جو ہے وہ لندن سے چلتی رہی، یا زرداری صاحب چلاتے رہے جی، یا مولانا فضل الرحمان صاحب جو صدر ہیں پی ڈی ایم کے وہ چلاتے رہے جی۔ اب جو ذرائع کے مطابق اور سبھی کاظمی صاحب کی خبر کے مطابق نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوئی ہے جی اس ملک کی ایک ان کے جو کیبنٹ کے ممبر ہیں یعنی وزیر ہیں ان کی وائف سے۔ آپ ذرا بات کو ذرا غور کریں، اس دوران ملاقات ہی ہوتی ہے جی الیکشن سے کمشنر صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ڈونلڈ بلوم امریکن سفیر کی، ادھر جناب اس ملک کی جس ملک کو عمران خان صاحب کو کہتے تھے کہ آپ ان کو تسلیم کر لیں، وہ ملک عمران خان صاحب نے تسلیم نہیں کیا، اس کی پارلیمنٹ کے ایک رکن ہیں جو جن کی امریکہ کے اندر بھی بڑی سخت مطلب کہ اچھی ہولڈنگ ہے، لابنگ جو ہے بہت سٹرونگ ہے، ان کی وائف کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اب آپ خود سوچیں کہ آخر کیا معاملات ہیں۔ جس وقت یہ رجیم چینج کا سارا کھیل ہوا تھا اور اس وقت سب سے پہلے جو باقی لوگ ملتے رہے، اس میں انڈین بھی تھے، اس میں برطانوی بھی تھے، اس میں امریکن لوگ بھی تھے، کچھ اور لوگ بھی تھے جو اس وقت جناب نواز شریف صاحب جب یہاں سے ان کے پلیٹلس وغیرہ کم ہوئے تھے، پھر وہاں پر چلے گئے، 1-2 ہفتے یا 15 دن مہینہ آرام کرنے کے بعد پھر ملاقاتوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ پھر اس کے بعد جناب یہ سلسلہ بڑھتا گیا، پھر اس کا نتیجہ آپ کو نظر آیا جو عمران خان صاحب کی حکومت گر گئی، اور جس کا پھر یعنی میڈیا پر اقرار جو خواجہ آصف صاحب نے کیا، خرم دستگیر صاحب نے کیا کہ ہمیں تو آوازیں مار مار کر بلایا جا رہا تھا کہ آپ آ جاؤ، یعنی خواجہ آصف صاحب نے کہا جی 9 مہینے کے بعد ہمیں بلانا شروع کر دیا۔ خاقان عباسی صاحب نے کہا جی کہ ہمیں واقعی مجھے بلایا کہ یہ کہا گیا کہ آپ آ جائیں، میں نے کہا جی میں مشورہ کرنے کے بعد بتاؤں گا۔ اور اس وقت پھر جو سارا نظام ہے جو چلایا گیا وہاں سے، جس کا میں بار بار ویڈیو کے اندر ذکر کر چکا ہوں کہ افغانستان کنٹین چائنا، بھارت کی ڈیولپمنٹ، بھارت اب چاند پر جا رہا جی، آپ ذرا سوچیں، چاند پر جا رہا ہے، ایسے تو نہیں جا رہا جی، بھارتی معیشت کو سہارا دینا، یہ سارے کام ہوئے، افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے، ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات کشیدہ ہوئے، یہ سارے کام ہوئے۔ جاتے جاتے حکومت جو معاہدہ کیا ہوا تھا زرداری صاحب نے گیس پائپ لائن کا، اس کو اس حکومت نے توڑا، توڑنے کے بعد جناب وہ معاہدہ ختم ہوا۔ اب ایران جناب انٹرنیشنل کورٹ کے اندر پاکستان پر دعویٰ کرنے جا رہا ہے، جس طرح وہ ترکی کی کمپنی نے کیا تھا ریکوڈیک کے متعلق، پھر عمران خان صاحب نے وہ جناب اس میں طیب اردگان صاحب نے اہم کردار ادا کیا، کچھ اور لوگ تھے، چائنا تھا، اور اسی طرح کچھ اور ممالک تھے جنہوں نے پھر وہ جناب کمپنی کی منت سماجت کی اور پاکستان کو $12 ارب
جو ہے پتہ نہیں تقریباً یا پتہ نہیں اس 12 ارب ڈالر کہہ رہے ہیں، میرے خیال زیادہ پیسے تھے، پاکستان اتنے پیسے دے ہی نہیں سکتا تھا ان کو، وہ پیسے جو ہے وہ معاف کرائے گئے. پھر ان کو جناب انہوں نے 9 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر، مزید 12 ارب ڈالر ہی تھے تقریباً، 9 ارب ڈالر کی انویسٹمنٹ کی، اور پھر ان کے ساتھ کانٹریکٹ دوبارہ کیا گیا ریکوڈیک کا، وہ سونے کی کان جو ہے وہاں سے تانبا، چاندی، سونا، پیتل، یہ سارا کچھ نکالنے کے لیے. اور پھر اس کے بعد جناب اسی طرح یہ کام ہوا. اب یہ ساری جو چیزیں میں نے گنوائی ہیں ان کو مد نظر رکھیں. اور اب جناب عمران خان صاحب نے نہ کی تھی کہ میں اپنے اللہ کو کیا جواب دوں گا، یہ آپ بات ذہن کے اندر رکھیں. اور نواز شریف صاحب کا جو جن کی جماعت کے صدر پی ڈی ایم عمران خان صاحب کو یہودی کہتے ہیں، عمران خان صاحب کو غیر ملکی ٹاؤٹ کہتے ہیں، اور مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کسی ملک کا جو ہے وہ دورہ کر کے آئے ہیں، وہ میں بتا نہیں سکتا وہ کدھر گئے ہیں جی، لیکن کنفرم نہیں ہے، لیکن ذرائع کے مطابق خبر ہے جی. اس کے علاوہ جناب نواز شریف صاحب وہ ویسے ہی لندن میں رہ رہے ہیں جی. اور اس کے علاوہ جناب جو ڈونلڈ بلوم صاحب ہے، ان کا آج الیکشن کمیشن صاحب سے ملنا، نواز شریف صاحب کا وہاں پر یہاں سے دورہ کرنے کے بعد واپس جا کر وہاں پر ملنا، اور الیکشن کی کہانی کا لیٹ کرنا. جو الیکشن کمیشن صاحب نے آج صدر پاکستان صاحب سے یہ فرمایا نا جی کہ ہمیں نئے جو ایکٹ آیا ہے، جو بل آیا نیا، اس کے تحت آپ سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے. یعنی ان پاور جس طرح اب نگران حکومت کو کیا گیا کہ ڈے بائی ڈے وہ اپنے جو ہے فیصلے وہ کرتے جائیں گے، وہ ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. اسی طرح جناب اتھارٹی دی گئی ہے بہت سارے معاملات میں، جس طرح نیب کے قوانین پہلے کم کیے گئے، 14 دن وہ کیا گیا حراست کا معاملہ، پھر عمران خان صاحب کے لیے بڑھا کر اس کو 30 دن کر دیا گیا، تاکہ عمران خان صاحب کو پتہ چلے کہ وہ نیب کی مخالفت کر رہے تھے، تو نیب جو ان کو اگر گرفتار کرے تو 30 دن تک تو وہ باہر ہی نہ آ سکیں. پہلے یہ 90 دن ہوتا تھا. یعنی نواز شریف صاحب کی آج کی ملاقات، میں اس کے متعلق جو ہے سوال آپ پر چھوڑتا ہوں کہ اس ملک کے جو پارلیمنٹ کے رکن ہیں ان کی وائف سے ملنے کا ان کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیا پاکستان اس ملک کے ساتھ تعلقات قائم کرنا چاہتا ہے؟ کیا کسی نے کیا نواز شریف صاحب ان کو گارنٹی دے رہے ہیں کسی بات کی کہ ہمارے جو سبق آدمی صاحب نے کہا جی، انہوں نے کہا جی کہ جو نواز شریف صاحب ہیں ان کے خیال کے مطابق جی آپ ہمیں ریلیف دیں، ہم آپ کو ریلیف دیں گے. میں بس ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کر رہا ہوں. جس طرح مولانا صاحب نے ایک دفعہ ایک امریکن جو وہ تھیں آئی سفیر، تو ان کو کہا تھا کہ آپ ایک دفعہ ہمیں آزما کر تو دیکھیں، ہم آپ کو ایسے جناب آپ کے تابع دار ہوں گے کہ آپ سب لوگوں کو بھول جائیں گے. اور اب جو پی ڈی ایم کے اس گروپ کے اندر جو مولانا فضل الرحمان صاحب کا رول ہے وہ ویسا ہی ہے جیسا انہوں نے اس وقت کہا تھا. اگر یہ صدر بن جائے یا وزیر اعظم صاحب بن جائے تو ماشاءاللہ پھر وہ جناب وہ جو الفاظ کہے تھے انہوں نے کہ آپ ہمیں ایک دفعہ موقع تو دے کر دیں. آپ نواز شریف صاحب زرداری صاحب کو کہتے ہیں کہ وہ جناب ان کی دولت باہر پڑی ہے، وہ ہمارے تحفظات کا صحیح مفادات کا تحفظ کرتے ہیں، تو میں تو ان سے بھی زیادہ آپ کا تابع دار ہو جاؤں گا. یہ ان کی تھنکنگ سوچ میں بتا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جا کے کوئی اعلامیہ جاری کر دیا، لیکن جو اس وقت انہوں نے کہا، جو میڈیا میں رپورٹ ہوا، اور پھر جناب اس کی تردید مولانا صاحب کی پارٹی کی طرف سے کبھی بھی نہیں آئی کہ ہاں وہ ملے. انہوں نے کہا جی ملے، ملاقات ہوتی رہتی ہے، سیاستدان ہے، ہماری ملاقات ہوتی ہے. یہ ساری باتوں کو اگر کیلکولیٹ کیا جائے، یہ جو گھن چکر اب الیکشن والا آپ کو نظر آ رہا ہے کہ الیکشن کمیشن صاحب نہیں ملنا چاہتے. اب اس کے متعلق جو بات ہے کہ ان کے خیال کے مطابق اگر الیکشن لیٹ ہو جائیں، ذرا بات پہ میرے غور کیجئے گا، الیکشن لیٹ ہو جائیں، سال ہو جائیں، 1.5 سال ہو جائے، 2 سال ہو جائیں. ایک بات صابر شاکر صاحب نے صبح کی تھی، وہ میں نے بہت دن پہلے اپنے ایک ٹویٹ کے اندر بات کی تھی، لیکن میں وہ بات ابھی ڈسکلوز نہیں کرنا چاہتا، آپ کے سامنے وہ آ جائے گی. یہ معاملات دیکھیں نا جی، ایک سے ہاتھ ملایا، دوسرا دوسرے سے، طاقت اسی طرح بنتی نا، ہاتھ سے ہاتھ ملاتے جاؤ، گروپ بنتا ہے، گروپ آف انڈسٹری اسی طرح ہوتا ہے، انویسٹر بہت سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ ایک طاقتور گروپ بن جاتا ہے. اسی طرح نواز شریف صاحب جو ہے وہ ایک تاجر مائنڈ آدمی ہے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملا کر مفادات کا خیال رکھ کے ایک دوسرے کا پھر وہ جناب اپنے کام کرتے ہیں. تو اب یہ جو الیکشن ڈیلے کریں گے اس کی کیا وجہ جی؟ نگران حکومت جس طریقے سے پٹرول مہنگا کر دی ہے، بجلی مہنگی کر دی ہے، اور اسی طرح باقی چیزیں آہستہ آہستہ مہنگی کرتی جائے گی. جو عمران خان صاحب کا دور تھا نا 12% مہنگائی والا، انہوں نے کہا تھا جی یہ مہنگا دور ہے، اس کے بعد جناب انہوں نے مہنگائی کر دی،
اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرا دور سستا تھا اور لوگ کہتے ہیں عمران خان صاحب کا دور سستا تھا وہ اچھا تھا اسی لیے لوگ چل رہے ہیں. اب یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کی جائیں, اگر نگران حکومت مہنگائی اتنی کر دے, ڈالر 450 روپے کا ہو جائے, گھی 1000 روپے کا کلو ہو جائے, کوکنگ آئل 1200 روپے کلو ہو جائے, جس طرف کو یہ چیزیں لے کر جا رہے ہیں, کیوں ڈالر جو قابو نہیں آ رہا, گندم جو ہے وہ کہیں اور چلی جائے, سرسوں کا تیل کسی اور جگہ پہ چلا جائے, انڈے جناب ابھی 200-250 روپے درجن ہے, پھر ہو سکتا 450 روپے درجن, مرغی کا گوشت 750-600 اس کے قریب چل رہا ہے, یہ اس سے اوپر چل جائے, دالیں ابھی 350-400 روپے کلو ہے, یہ 1000 روپے کلو ہو جائیں گی, آٹا جو 160 روپے کلو ہو سکتا ہے 250 روپے کلو ہو جائے. تو جب بجلی کے بل جو ہیں وہ جس طریقے سے اب آ رہے ہیں, اب مزید اس کو اضافہ کر رہے ہیں تو وہ اور بڑھ جائیں گے. پھر لوگ کہیں گے جی کہ وہ نواز شریف صاحب کا جو بھائی تھا نا شہباز شریف, وہ اچھا تھا. بات کو ذرا سمجھے غور سے, یعنی وہ برائی جو ان کے سر پر اس وقت لگی ہوئی ہے مہنگائی کی یا معیشت کو تباہ کرنے کی, نگران حکومت تو کچھ بھی نہیں کر سکتی, نہ انویسٹمنٹ ان کو کسی نے دینی ہے, نہ ان کے ساتھ کسی نے تعاون کرنا ہے. یہ تو آئے ہیں جی الیکشن کروانے کے لیے, اب بیٹھے رہیں جو مرضی کریں, لیکن وہ بات نہیں بنے گی ان کی, تو بدنام ہوں گے اور بدنامی مول لیں گے. یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بینیفٹ ملے گا جتنا الیکشن ڈیلے کیا جائے گا. اب اس میں جو کردار ادا کرنے والے لوگ ہیں وہ کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. الیکشن کمیشن صاحب کو اتھارٹی جو نئے ایکٹ کے تحت دی گئی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھیں, اور کچھ اور لوگ ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہو. تو یہ ساری باتوں کو اگر کیلکولیٹ کر کے آنے والے وقت کے اندر جو ہے عمران خان صاحب کو جیل میں رکھا جائے, نا اہل کی رکھا جائے, یا ان کو لمبے طور پر جیل میں ڈال دیا جائے, یا ان کا جو ہے نشان ہے اس کے اوپر کوئی ضرب کاری لگائی جائے بلے کے اوپر, یا پارٹی کو بین کرنے کی طرف کو اقدام اٹھائے, جیسے عمران خان صاحب کے یہ ناجائز توشہ خانہ کیس کے اندر نااہل کر دیا, جو مرضی کر لیں جی, کون بول سکتا عمران خان صاحب کو گولیاں لگی اس کی کوئی FIR نہیں درج کروا سکا. یہ ساری چیزیں جب مد نظر رکھیں گے تو پھر آپ کو ساری کہانی سمجھ آئے گی. بات یہ ہے جی کہ یہ کھیل بڑا لمبا ہے, امریکن سفیر کا ملنا الیکشن کمیشنر صاحب کو. اب میں آپ کو بات بتاتا ہوں جی, اینڈ پہ ویڈیو ختم کرتے ہیں. جس ملک کے بادشاہ کو, جس ملک کے وزیر اعظم کی تعریف امریکہ کر دے کہ یہ بہت اچھا ملک ہے جی, بہت اچھا وزیر اعظم پرفارم کر رہا ہے, سمجھے اس کی چھٹی ہونے والی ہے. جس کے متعلق امریکن جو ہیں وہ یہ کہنا شروع کر دیں اس کو لائف تھریٹ ہے, امریکہ اس کو جناب لائف جو ہے وہ پروٹیکشن دے گا, اس کی سیکورٹی کا ذمہ لے گا, تو سمجھو اس کا بیڑا غرق ہونے والا ہے جی. اسی طرح یہ اب جو الیکشن کا ایک پروسیس ہے اس کے متعلق نیٹ پرائز صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کا اپنا معاملہ ہے جی, ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. ہیومن رائٹس کا معاملہ ہے جو پاکستان کا اپنا معاملہ ہے جی, اس کے اوپر ہم کوئی بات نہیں کر سکے. ہم جمہوریت چاہتے ہیں. وہ کس طرح کی جمہوریت چاہتے ہیں کہ ہماری مرضی کا وزیر اعظم ہو, ہماری مرضی کے مفادات کا تحفظ کرنے والا وزیر اعظم ہو, رجیم جتنی بھی اس کے وزیر مشیر وہ نہ بولیں, جو ہم کہیں وہاں سے ٹیلی فون آئے وہ کام سارا ہو جائے. افغانستان کے اندر پاکستان کے اندر اب حکومت ہو جائے گی, پھر ہماری 5 سال تو پکے ہو گئے نا, پھر 5 سال کے بعد پھر ہم اس کو مزید کنٹرول کر لیں گے. عمران خان صاحب جو ہے وہ ان کو کنارے لگا دیا جائے گا. اس کے بعد افغانستان پر یہ حملہ کریں گے, زور ڈالیں گے, وہاں پر اپنی حکومت لانے کی کوشش کریں گے, اس خطے کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. یہ ہے جی جو میری سمجھ کے اندر آئی بات, میں نے آپ کو بتا دی ہے. بات ویڈیو لمبی ہو جانی ہے, پھر بات کروں گا. یعنی یہ جو 3 چیزیں میں نے بتائی ہیں, نواز شریف صاحب کا ملنا, امریکن سفیر کا الیکشن کمیشن سے ملنا, اور جناب ڈیلنگ ٹیکٹس جو ہے وہ عمران خان صاحب کے ریلیف میں FIR مزید تیار ہو گئی ہیں. وہاں سے جناب عمران خان صاحب کو 7 مقدمات میں ریلیف لیتے لیتے 2, 3, 4 ماہ تو لگ ہی جائیں گے نا جی, 1 مہینہ تو تقریباً یہ ہو جانا اب اسی ایک کیس کے اندر, ناجائز کیس کے اندر لیتے ہوئے. تو آپ اندازہ آپ اسے خود کر لیں. باقی اللہ تعالیٰ کو پتہ جی, پاکستان تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں وہ اس جستجو میں لگے ہوئے ہیں. کل کا دن دیکھتے ہیں جی, اس سے کچھ صورتحال مزید واضح ہوگی, پتہ چلے گا کیا موڈ چینج ہوا یا ریلیف ملنا شروع ہوا. کیوں میں نے ایک بات کہی ہے کل والی ویڈیو کے اندر کہ عمران خان صاحب کا ایک دوست آ رہا ہے جی, اس دوست کے آنے سے پہلے ہو سکتا ہے عمران خان صاحب جو ہے وہ باہر آ جائیں. وہ پتہ نہیں اس 25 تاریخ کا ان کا بتایا جا رہا ہے جی, وہ اگلے مہینے کی 25 تاریخ ہے. اس میں عدالتیں کیا کردار ادا کرتی ہیں, ادارے کیا کردار ادا کرتے ہیں, یہ آپ پہ سوال چھوڑتے ہوئے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں جی.